جہاد سے مطالبہ کرتا ہوں، میں قومی سلامتی کمیٹی سے مطالبہ کرتا ہوں جس میں جنرل عاصم منیر بھی بیٹھتے، جس میں تمام اداروں کے سربراہان بیٹھتے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، آگے بھی ہوگا۔ میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں، پی ڈی ایم کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اتنی آسانی سے ایک پارٹی، اس پارٹی کی قیادت ان کے غنڈے اور دہشت گرد سیاست اور جمہوریت کے نام پر حملہ آور ہے۔ وہ صرف یہ کہے کہ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، پھر کوئی جوڑ نہیں۔ کہاں ہے آئین، قانون، آرمی ایکٹ؟ یہ سلسلہ نہیں چلے گی، سزا ملنی چاہیے، ورنہ قوم پھر فیصلہ کرے گی کہ آپ بھی سہولت کاروں میں ہیں گے۔ ایسی پارٹیوں کی بالخصوص آپ تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں کہ ان کے کارکنوں کو اٹھایا جاتا ہے یا زبردستی ان کی وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہے، میرے خیال میں اس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی پارٹی ہے یا نہیں۔ تحریک انصاف اپنے کردار سے وہ ثابت نہ کر سکے کہ وہ سیاسی پارٹی ہے، بلکہ 9 مئی کے واقعات میں تحریک انصاف کے غنڈوں اور بدماشوں نے، ان کے سیاست اور جمہوریت کے نام پر دہشت گردوں نے، جس کو عمران خان ایک دہائی سے بالخصوص اقتدار سے فارغ ہونے کے بعد 11 مہینے میں ان کو جو ذہنی تربیت کی، جو تشدد کا راستہ دکھایا، قوم کے خلاف، جمہوریت کے خلاف اور ملکی اور قومی اداروں کے خلاف، جس کا نتیجہ آپ نے 9 مئی کو ان کے ٹائیگرز فورس اور ان کی صف اول کی قیادت وہ کیا کچھ کرتا رہا، کسی کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا۔ ریاست پر جو حملہ آور ہو، قوم پر جو حملہ قائد اعظم ایمرجنسی پہ حملہ ہوا، ان حملہ آوروں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، تو کیا یہ فرق کیوں ہے؟ وہ بلوچستان کے پشتو اور بلوچی بولنے والے، یہ پنجاب کے ڈومیسائل کا فرق ہے، یہ نہیں چلے گی۔ اور یہ منطق اور یہ لاجک، یہ طریقہ کار اور یہ حکمت عملی بھی ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ پی ایم کو دعا دیں اور پی ڈی ایم کو خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے اپنی سیاست کو ڈبو دیا اور ریاست کو بچایا۔ انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کو داؤ پر لگایا اور پاکستان کو سینے کے ساتھ لگایا، لیکن ہماری سیاست وہ نہیں ہے جو عمران خان کی ہے۔ ایک تو انہوں نے پاکستان کی معیشت کو IMF کے راستے امریکہ کی جوڑی میں دی۔ آپ معاشی ماہرین سے پوچھئے، پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا معاہدہ IMF سے کسی بھی حکومت نے نہیں کی جو عمران خان کی حکومت نے ان سخت شرائط کی بنیاد پر جو معاشی معاہدہ کیا IMF کے ساتھ۔ آج اس کے نقصانات قوم بھی بھگت رہی ہے اور ریاست بھی بھگت رہی ہے، اور IMF کے ساتھ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ اس معاہدے کی وجہ سے جو عمران خان نے IMF کے ساتھ کیا۔ دوسری ستم ظریفی ظلم عمران خان نے ریاست کے ساتھ اور قوم کے ساتھ، قوم کی معیشت کے ساتھ وہ یہ کی کہ جب ان کو یقین ہوا کہ میری حکومت جانے والی ہے، اسی معاہدے کو انہوں نے توڑا، اس معاہدے سے انحراف کیا۔ آج IMF ریاست ایک یتیمی ریاست ہوتے ہوئے آپ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی ریاست ہے کہ معاہدہ کرتے بھی ہے اور توڑتے بھی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جو مہنگائی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے، لیکن پی ڈی ایم نے یہ قربانی دی، عمران خان نے اپنی سیاست بچانے کے لیے یہ دونوں کام کیے، اور جو کچھ کرنا تھا ان شرائط کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگایا، ریاست کو ترجیح میں رکھا۔
ہم نے پاکستان کو سینے سے لگایا، اپنی سیاست کو ڈبو دیا۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، آئین پر یقین رکھتے ہیں۔ اسمبلیوں کی مدت 5 سال ہے، جیسے ہی اسمبلیوں کی مدت پوری ہوگی ملک میں آئین کے مطابق الیکشن ہوگا۔ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہم اس کو ایکسٹینشن دیں گے یا الیکشن سے راہ فرار اختیار کریں گے، نہیں، فیصلہ یہی ہے کہ الیکشن اپنے وقت ہوگا، اس سے ہم لڑیں گے یا ہر پارٹی اپنے نشان کے مطابق علیحدہ علیحدہ لڑیں گے، یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ فرحان وزیر اعلیٰ ہے، اس کی نامزدگی کس نے کی؟ پی ڈی ایم نے کی، اسلام آباد سے یا جاتی عمرہ سے یا لڑکانے سے یا ڈیرہ اسماعیل خان سے؟ نہیں، اپوزیشن آئینی بات کریں۔ اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی تھے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، وزیر اعلیٰ محمود خان تھے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ آئین یہ کہتا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن قائد حزب اختلاف اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ آپ کو یاد ہے 24 گھنٹے کے اندر دونوں نے متفقہ فیصلہ کیا، جو آج کا وزیر اعلیٰ ہے۔ اگر اس کو آپ پی ڈی ایم کی کہتے ہیں تو پھر اس کو پی ٹی آئی کا بھی کہہ دیں، کیونکہ محمود خان نے اس کو نامزد کیا ہے۔